اللہ
میں دعا کرتے ہیں، بڑا حج پہ آنے کو جی چاہتا ہے، بڑا حج پہ آنے کو جی چاہتا ہے، بلاوا اب آئے گا کب یا الہی، میں مکے میں آؤں مدینے میں آؤں، بنا کوئی ایسا سبب یا الہی۔ اللہ پاک ہم سب کو حج عمرے کی سعادت، عمرہ کرنے حج کرنے کی سعادت مدینہ منورہ میں بار بار حاجی کی سعادت نصیب کرے۔ کاش ہم مکے میں جائیں، مدینے میں جائیں، پھر آئے پھر جائیں، پھر آئے پھر جائیں، کاش آخر مدینے میں دو گز زمین کا ٹکڑا نصیب ہو جائے۔ مجھے مرنا ہے آقا غربت خضرا کے سائے میں، مجھے مرنا ہے آقا غربت خضرا کے سائے میں، وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے ابتدا میں آیت کریمہ سنی، پارہ 20 ہے، سورہ بلد کی پہلی 2 آیات ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم۔ پیارے بھائی اس آیت میں اللہ پاک نے شہر مکہ کی قسم ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ پاک یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ایک ہے ہمارا قسم کھانا اور ایک ہے اللہ پاک کا قسم ارشاد فرمانا۔ ہماری قسم میں 2 باتیں ہوتی ہیں، ہم اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے، پکی کرنے کے لیے قسم کھاتے ہیں۔ مثلا میں کوئی بات کر رہا ہوں، لوگ اس پر یقین نہیں کر رہے، اب میں لوگوں کو یقین دلانے کے لیے اس بات پر قسم کھاؤں گا، اس سے سامنے والوں کو یقین آ جائے گا کہ چونکہ قسم کھانی ہے لہٰذا اس کی بات سچی ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہم ہمیشہ اپنے سے بلند مقام کی قسم ہی کھاتے ہیں، یعنی جب قسم کھائی جاتی ہے اپنے سے بلند مقام چیز کی قسم ہی کھائی جاتی ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں اللہ پاک کی قسم، اللہ پاک یقیناً بہت ہی بلند مقام ہے، ہم مخلوق ہیں، اللہ پاک خالق ہے، ہم مخلوق ہیں یعنی ملکیت میں ہے، کسی کی غلام ہے، اللہ پاک مالک ہے، ہم رزق کے محتاج ہیں، اللہ پاک رزق عطا فرمانے والا ہے۔ غرض ہم جب بھی قسم کھائیں گے اپنے سے بلند مقام کی قسم کھائیں گے، لیکن اللہ پاک جب قسم ارشاد فرماتا ہے اس میں یہ دونوں باتیں نہیں ہوتی ہیں، نہ تو اللہ پاک اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے قسم ارشاد فرماتا ہے اور نہ ہی جو ہے وہ اللہ سے کوئی ظاہر ہے کہ وہ مرتبہ میں کوئی بلندی نہیں ہے۔ تو اللہ جب کسی بات کی قسم ارشاد فرماتا ہے تو وہ اس سے مرتبہ میں زیادہ نہیں ہوتی بلکہ کم ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک کے یہاں یہ دونوں باتیں نہیں ہیں۔ اللہ پاک نے جو بات ارشاد فرمانی وہ ویسے ہی پختہ ہے، ویسے ہی اپنی یہ نہیں ہے وہ بندہ یقین نہ کرے تو اس کے ایمان کی خرابی ہے، اسے مغیر قسم کے ذریعے پورا کرنے کی یعنی اللہ تعالیٰ کو حاجت نہیں ہے۔ بھلا اللہ پاک سے بڑھ کر سب کی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ قرآن کریم میں ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہے؟ یعنی اللہ نے اپنی بات کے بارے میں، اپنے کلام کے بارے میں لوگوں سے سوالیہ انداز میں فرمایا کہ اللہ سے زیادہ کسی کی بات سچی ہے، مطلب یہ کہ اللہ سے زیادہ کسی کی بات سچی نہیں ہے۔ جب سب سے سچا اللہ پاک ہی ہے، اس نے جو فرما دیا وہی حق ہے، وہی سچ ہے، لہذا اللہ پاک جب قسم ارشاد فرماتا ہے تو اس میں بات کو پختہ کرنا مقصد نہیں ہوتا کہ اللہ اپنی بات کا یقین دلانا کا ارادہ فرمایا تو اللہ قسم ارشاد فرمانا یہ مقصد نہیں ہوتا، بلکہ اللہ پاک کا قسم ارشاد فرمانا یہ بتانے کے لیے ہوتا ہے کہ لوگوں یہ جس چیز کی قسم اللہ پاک نے ارشاد فرمائی ہے یہ انتہائی بلند رتبہ اور اونچی شان والی، یعنی اللہ پاک نے کسی چیز کی قسم ارشاد فرمایا تو اس کی شان اور
کہ اس بات کا اظہار میں قسم ارشاد فرماتے ہیں یہ انتہائی بلند و اونچی شان والی ہے، لہذا اللہ پاک نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم، یعنی مجھے مکہ پاک کی قسم۔ پتہ چلا مکہ پاک انتہائی عظمت والا بہت فضیلت والا شہر ہے کہ رب کائنات نے اس شہر مبارک کی قسم ارشاد فرمائی ہے۔ اب ذرا سوچنے کی بات ہے، شہر مکہ کو یہ شرف کس ذریعے سے ملا کہ اللہ پاک نے اس کی قسم ارشاد فرمائی؟ ہم مکہ شریف کو اپنی نگاہوں میں رکھتے ہیں، سوچنا شروع کرتے ہیں کہ آخر مکہ پاک کو یہ شرف کس ذریعے سے ملا؟ اللہ پاک نے مکے کی قسم کو ارشاد فرمائی۔ یہ مقام مرتبہ مکے کو کس وجہ سے ملا؟ سب سے پہلے ہمارے سامنے کعبہ شریف کا تصور آتا ہے، کیونکہ خانہ کعبہ مکے میں ہے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک نے جو قسم مکے کی ارشاد فرمائی وہ خانہ کعبہ کی وجہ سے ہو، یعنی ہم یہ تصور کر رہے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ پاک نے مکے کی قسم کو ارشاد فرمائی؟ خانہ کعبہ وہاں موجود ہے اس وجہ سے۔ یہ دنیا کی پہلی عبادت گاہ ہے خانہ کعبہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر ہے، اس کا حج کیا جاتا ہے، اسے دیکھنا عبادت ہے، اس پر دن رات رحمتوں کی چھما چھم برسات ہوتی ہے، یعنی خانہ کعبہ کی نشان ہے، نشان کعبہ کی سن رہے ہیں کہ جب اس کی اتنی شانیں ہیں کعبہ کی تو ہو سکتا ہے کہ مکے کی قسم اللہ نے جو ارشاد فرمائی وہ خانہ کعبہ کی وجہ سے کہ خانہ کعبہ کو بھی عزت اپنا زیادہ فرمائی ہے، اس کی وجہ سے مکے کو بھی اللہ نے عزت فرمائی ہے۔ لہذا وہ نہ ہو مکہ پاک کو فضیلت کعبہ شریف کے ذریعے سے ہی ملی ہے، مگر نہیں، اللہ پاک نے مکے کو قسم خانہ کعبہ کی وجہ سے نہیں عطا فرمائی۔ قسم اٹھانے کا، قسم ارشاد فرمانے کا سبب کعبہ نہیں ہے۔ اب ہم مزید تصور جماتے ہیں، ہمیں یہاں صفا و مروہ کی پہاڑیاں دکھائی دیتی ہیں، یہ وہ مقدس پہاڑیاں ہیں جنہیں اللہ پاک نے شعائر اللہ، اتنا صفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ نے صفا والمروہ کو اپنی نشانیاں، اپنا شعائر قرار دیا، جن پر حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ کے مبارک قدم لگے ہیں۔ یہ بھی مکہ پاک کی فضیلت کا سبب ہو سکتی ہے، مگر نہیں، قسم ارشاد فرمانے کا سبب یہ بھی نہیں، صفا مروا بھی نہیں۔ ہمیں مکہ پاک میں مینا کی وادی بھی دکھائی دیتی ہے، جہاں ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی تھی، جہاں حج کیا جاتا ہے، مینا شیطان کو بندریاں مانی جاتی ہے، حج کے کئی ارکان وہاں ادا ہوتے ہیں، مینا میں جو ہے وہ حاجی لوگ قیام کرتے ہیں، حج بھی مینا سے ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ مینا کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکے کو فضیلت عطا فرمائی، مگر قسم ارشاد ہونے کا سبب یہ بھی نہیں، مینا بھی نہیں، مکہ شریف میں اس کے علاوہ اور بہت ساری فضیلت والی چیزیں ہیں۔ یہاں مقام ابراہیم ہے، یہاں انبیاء کرام علیہ السلام کے مزارات ہیں، یہاں زمزم شریف ہے، اور بہت ساری برکتیں ہیں، بہت ساری نعمتیں ہیں، بہت ساری فضیلتیں ہیں، مگر اللہ پاک نے اس شہر کریم کی قسم کیوں ارشاد فرمائی؟ اللہ پاک فرماتا ہے وَمَا تَحِلُّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ وَمَا تَحِلُّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، یعنی اللہ نے وجہ ارشاد فرما دی کہ شہر مکہ کی قسم کیوں؟ لا اقسم بهذا البلد، اس شہر کی قسم کیوں؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، جبکہ تم اس شہر میں تشریف فرماؤ، یعنی مکے کی قسم کو ارشاد فرمائی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی قسم اس لیے ارشاد فرمائی کہ آپ یہاں مکے میں تشریف فرماؤ، یعنی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پاک کی فضیلت کی چیزیں بہت ہیں، مگر مجھے اس شہر پاک کی سب سے زیادہ جو چیز پسند ہے وہ یہ ہے کہ اس شہر پاک کی مٹی نے آپ کے مبارک قدموں کے بوسے لیے ہیں۔ یہی وہ حوالہ ہے جس کے
عزت بڑھ گئی کہ میں رب العالمین ہو کر اس شہر عظیم کی قسم فرما رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مشہور زمانہ کے تمام بزرگان سے اس بات کی اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، ایک شعر کہا، کھائی قرآن خاک گزر کی قسم، کھائی قرآن خاک گزر کی قسم، اس کفے پاک کی حرمت میں داخل ہوا۔ یعنی شعر کا مطلب ہے کہ جن راہوں سے، جن راستوں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، قرآن پاک نے ان راہوں کی مٹی کی بھی قسم کھائی ہے۔ ایسے مبارک قوم کے طلبوں کی عزت و وجاہت پر لاکھوں سلام ہو۔ علماء کرام فرماتے ہیں اللہ پاک نے کسی رسول کی رسالت کی بھی قسم ارشاد نہیں فرمائی۔ اللہ پاک نے کسی رسول کی رسالت کی، رسول ہونے کی قسم ارشاد نہیں فرمائی۔ موسیٰ کے رسول ہونے کی قسم، ابراہیم کے رسول ہونے کی، نبی ہونے کی قسم، عیسیٰ کے رسول ہونے کی قسم، کسی مطلب نبی کسی رسول کے رسالت کی، رسول ہونے کی بھی قسم ارشاد نہیں فرمائی۔ مگر محبوب شان اپنی مدد سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ایسی ہے کہ اللہ پاک نے آپ ہی کی نہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی نہیں، بلکہ آپ کی رسالت کی، آپ کے زمانے کی، آپ کی زبان پاک سے نکلے ہوئے الفاظ کی، یہاں تک کہ آپ کے شہر پاک کی بھی قسم ارشاد فرمائی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، وہ خدا ہے، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شاہ، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ یعنی اللہ پاک نے قرآن میں جو ہے تیرے شہر کی، تیرے کلام، تیری گفتگو کی بات چیت کی، اور تیری بقا یعنی زندگی کی جو ہے قسم اللہ نے ارشاد فرمائی، ہمارے مبارک کی قسم ارشاد فرمائی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے آپ کو ایسا رتبہ عطا کیا کہ نہ پہلے کسی کو ملا نہ بعد میں کسی کو ملے گا۔ آپ کی شان یہ ہے کہ قرآن کریم نے آپ کے شہر، آپ کی زبان پاک سے نکلے الفاظ، یہاں تک کہ آپ کی زندگی مبارک کی بھی قسم ارشاد فرمائی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس جگہ ایک سوال ذہن میں اٹھتا ہے، وہ یہ کہنا چاہتا تو پیارے محبوب کو کسی اور شہر میں پیدا فرما دیتا، خود ہی آپ کو مکہ شریف میں پیدا فرمایا، پھر آپ کی نسبت کی وجہ سے، آپ کے تعلق کی وجہ سے مکہ پاک کی قسم ارشاد فرماتا ہے۔ آخر اس میں راز کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ پاک ہی نے کیوں پیدا فرمایا؟ دنیا میں ہزاروں شہر موجود ہیں، ان میں سے کسی شہر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرما دیا جاتا، اس شہر کی عزت بڑھ جاتی۔ مکہ شریف میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہیں پیدا فرمایا؟ آئیے ذرا اس راز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے تمام جہانوں کا رب ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ اللہ پاک کے رب ہونے کا جیسا اظہار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، ایسا اظہار کسی اور پر نہیں۔ یعنی اللہ نے اپنے رب ہونے کا جو اظہار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمایا ہے، وہ کسی اور مخلوق نے نہیں فرمایا۔ اپنے رب ہونے کا اظہار، وہ رب تو ہمارا بھی ہے، لیکن جیسے کمالات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئے، مجھے اور آپ کو تو ان کا ذرہ بھی نصیب نہیں۔ میری آنکھ یہ ہے کہ دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتی، وہ فرش پر بیٹھ کر عرش کو دیکھتے ہیں۔ میرا ہاتھ 4 فٹ کے فاصلے پر رکھی ہوئی چیز تک نہیں پہنچتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے بیٹھ کر ہاتھ بڑھائیں تو جنت کے پتوں تک پہنچتا ہے۔ میں چند میٹر کے فاصلے سے نہیں سن سکتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کان لاکھوں کلومیٹر دور کی آوازیں بھی سماعت فرماتے ہیں۔ یعنی آپ نے جہنم میں پتھر گرا، جو اللہ نے جہنم میں پتھر گرا، اس کی تہہ میں پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی آواز بھی سنی۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ عرش اور فرش کی آوازیں سنتے ہیں، اور ہم جو ہے وہ برابر میں گھر میں کیا باتیں ہو رہی ہیں، کیا ہو رہا ہے، ہمیں اس کے بعد کیا آگے۔ محمود صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن مبارک میں یہ شان ہے کہ چاند اشاروں پر چلتا ہے، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ ہماری ہزاروں سال کی زندگی ہو اور ساری ہی عبادت میں گزار دیں، پھر بھی اس رتبے کے قریب کو بھی نہیں ہو سکتے۔ پتہ چلا اللہ پاک کے نب ہونے کا جیسا اظہار حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو رہا ہے، ویسا اظہار کسی پر نہیں ہوا۔ یعنی اللہ نے اپنے رب ہونے کی جو شان جو کمال اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، وہ کسی اور مخلوق کو عطا نہیں ہوا۔ اسی لیے اللہ پاک نے قرآن کریم میں بار بار ربو کا ربو کا ربو کا، آپ کا رب آپ کا رب آپ کا رب، اپنے محمد کو فرمایا ربو کا تیرا رب، ربو کا تیرا رب، کئی جگہ یعنی کئی بار شاہ فرمانے سے پہلے اللہ نے اپنے بارے میں شاہ فرمایا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہوئی، تیرے رب نے یہ کیا، تیرے رب نے یہ کام کیا، تیرے رب نے تجھے یہ عطا کیا۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے فرمایا، آپ کے رب نے قرآن اتارا، آپ کا رب نعمتیں دیتا ہے، آپ کے رب نے، آپ کا رب حکمت والا ہے، آپ کا رب علم والا ہے۔ یعنی اللہ پاک نے اپنے رب ہونے کی نسبت تعلق بار بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فرمائی۔ یعنی آپ کو پالنے والا، اس نے قرآن نازل کر دیا، آپ کے پالنے والے نے، آپ کے رب نے جو ہے یہ دنیا کی نعمتیں عطا کر دی، دنیا بنا دی، یہ کر دیا وہ کر دیا۔ یہ اللہ نے اپنے ربوبیت کی شان کس پر ظاہر فرمائی؟ اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح اللہ پاک ساری زمین ہی کا رب ہے، پاکستان کا بھی رب ہے، یورپ کا بھی رب ہے، امریکہ، دنیا کے ہر سطح ہر گوشے کا رب ہے۔ مگر مکہ پاک کی شان دیکھیے کہ اللہ پاک نے اپنے رب ہونے کی خصوصی نسبت اس شہر کی طرف فرمائی، فرمایا رب ہذہ البلد، اس شہر مکہ کے رب، یعنی اللہ نے فرمایا کہ مکے کے رب، نہ صرف یہ کہ آپ کا رب ربوں کا آپ کا رب، بلکہ آپ کے شہر کا بھی بارے میں فرمایا کہ مکے کا رب۔ اب بتائیے کہ مکے کی شان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کیسے اللہ نے بڑھا دی کہ اللہ جو ہے کسی اور شہر کے بارے میں یہ نہیں فرما رہا کہ فلاں شہر کا رب، مصر کا رب، شام کا رب، فلسطین کا رب، یہ نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا کہ رب ہذہ البلد، اس شہر کا رب، اس کا مکے کا۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ پاک رب تو ساری زمین کا ہے، مگر اس کی شان ربوبیت کا جیسا اظہار مکے پر ہے ایسا کسی زندے پر نہیں ہے۔ تو یہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں مکے کی یہ فضیلت مقام عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی بار بار مکے مدینے میں حاضری کی ساتھ عطا فرمائے، بار بار پیارا پیارا مقام کرے۔ اللہ تعالیٰ جو حجاج تشریف لے جا رہے ہیں ان کے حج عمرے کو، ان کی عبادات کو پورا کرنے کو فرمائے، اور جن کا حج عمرہ اللہ کو پورا کر سکے، ان کی سعادت عطا فرمائے۔